وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے، کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذاں ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھی، وہ کپ کپی کمال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپائے ملال تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے فرش حضرت عثمان غنی نے بچھایا، جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کے دی، سب سے پہلے اس میں روشنی جناب تمیم داری نے فرمائی۔ اور مسجد نبوی شریف میں جب تراویح کی جماعت ہو رہی تھی تو چراغاں کا بندوبست حضرت عمر فاروق نے کیا، اور حضرت عمر چراغاں کا بندوبست کر رہے تھے، روشنی کر رہے تھے، مولا علی شیر خدا ان کے لیے دعا کر رہے تھے، فرماتے اے اللہ جس طرح عمر نے تیرا گھر روشن کر دیا ہے، عمر کے مزار کو روشن کر دینا، عمر کی قبر کو روشن کر دینا۔ یہ سونی مسجد، یہ پیاری مسجد، یہ میرے نبی پاک کی مسجد۔ آپ یقین کریں آج بھی اس مسجد میں جائیں نا تو یوں لگتا ہے جیسے انسان بچھڑا ہوا تھا یہاں سے، اپنے گھر آ گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے نا کوئی آغوش مادر ہے جس نے اپنے دامن میں چھپا لیا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجد ہے جہاں پہنچ کر سارے دکھ ختم ہو گئے۔ اس مسجد میں بیٹھ کر میرے نبی پاک نے غلاموں کو دین سکھایا، اس مسجد میں بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام نے جنگ کے آداب بتائے، اس مسجد میں بیٹھ کر غلبہ اسلام کی تدبیریں حضور نے بیان کی، اس مسجد میں بیٹھ کر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو رب کریم کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہی مسجد تھی جہاں حضور سجدے کرتے، یہی مسجد تھی یہاں حضور امت کے لیے دعائیں کرتے۔ اور سنو میرے بھائیوں، رحمت کے یہاں جھمیلے ہیں کیونکہ حسنین یہاں پر کھیلے ہیں۔ یہی وہ مسجد تھی یہاں حسنین کریمین حضور کے ساتھ کھیلتے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے۔ کچھ صحابہ نے کہا حضور سارے غلام زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا ممبر بنا دو، 3 سیڑھیوں کا ممبر بنا، اور حضور جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے جب کریم ممبر پہ آئے تو وہ رویا۔ صحابہ کہتے ہیں رونے کی آواز آتی تھی، بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ حضور گئے جا کے اسے سینے سے لگایا، سینے سے، اور نبی پاک نے چپ کرایا، فرمایا میں چپ نہ کراتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضور ممبر پہ بیٹھتے، حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ، اس حجرے سے حضور نکلتے ممبر پہ آتے، ممبر سے نکلتے وہاں جاتے۔ او میرے بھائی غور کرنا، حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں، فرمایا وہ میرا گھر یہ میرا ممبر، ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی کیونکہ مالک جنت بھی۔ شاعر نے بڑی زبردست بات کہی تھی، نے کمال کر دیا، شعر سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، نام بھی آیا تو شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے، شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تھا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ یہ شعر سن لیں، یہ شعر آپ کو فائدہ دے گا، اگر یاد ہو گیا تو بڑا نفع دے گا۔ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، تو جس کو بے حساب مل رہا ہو اس کو کیا ضرورت ہے ہاتھ پھیلانے کی۔ ہر ایک کے تو گلے لگ کے رونے کو بھی دل نہیں کرتا،
سب کے گلے لگ کے نہیں رویا جاتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہوتے ہیں. درد ماہی دا جدوں پانی منگے تے میں خوہ نینا دے گیڑا. دل کردا تینوں سامنے بٹھا لا تے پھر کوئی درد پرانا چھیڑا.